الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ذی الحجہ کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے جس کے فضائل آپ کے سامنے گزشتہ جمعے بیان کیے گئے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے دو عظیم الشان عبادات اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعلق کی ہوئی ہیں۔ ایک حج جیسی اہم عبادت وہ بھی اسی مہینے میں کی جاتی ہے، اور دوسری قربانی جیسا ایک عظیم الشان عمل کہ جو 3 دنوں کے اندر کیا جائے، اللہ رب العزت کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل ان دنوں کے اندر محبوب نہیں ہے۔
حاجی آج حج کے لیے مینا کے عرفات کے اندر جمع ہو چکے ہیں. آج یوم عرفہ ہے وہاں پر. تو دعا ہے اللہ رب العزت جو اس سال حج پہ گئے ہیں ان کے سب کے حج کو قبول کرے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی حرمین شریفین کی بار بار باسعادت حاضری نصیب میں فرمائے. قربانی کا عمل ایک عظیم الشان عمل ہے جو اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قربانی کا عمل پہلی امتوں میں بھی جاری رہا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیے اس واقعے کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کے ہاں پیش کی. فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا. ولم يتقبل من الآخر، اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اور جس کی قبول ہو گئی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگار متقین کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں. تو قربانی کا عمل پہلی امتوں میں بھی تھا، اور اس کی ایک تاریخ یہیں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی. لیکن کوئی خاص عمل نہیں تھا کہ اس طریقے سے آپ نے قربانی کرنی ہے. بس مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز جو تمہیں محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں پہاڑ پر جا کر رکھ دو. اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی. جس کو آگ نے جلا دیا سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور اگر کس کی آگ آ کر اس نے اس کو جلایا نہیں تو سمجھا جاتا کہ اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوئی. تو یہ حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. حابیل یہ جانور چرایا کرتا تھا، اس کے پاس بہت سارے جانور ہوتے. اس نے اپنے جانوروں میں سے سب سے بہترین خوبصورت فربا، جتنا اچھا خوبصورت جانور تھا اس کو لے جا کر پہاڑ پر رکھا. اور قابیل یہ گندم اناج وغیرہ یہ کھیتی باڑی کرتا، اسی کو جمع کرتا تھا. تو اس کے پاس یہ گندم تھی، یہی کچھ جو ہے جو وغیرہ تھے. اس نے اس میں سے وہ جو کیڑے جس کو لگ چکے تھے گھٹیا قسم کا مال وہ اٹھا کر وہ پہاڑ پر جا کر رکھا. تو اللہ رب العزت نے قربانی قبول کی حابیل کی، کیونکہ اس نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دی. اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کیونکہ دل کے اندر جو ہے وہ جذبہ نہیں تھا. اسی وجہ سے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر یوں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے، جذبہ ہے، یہ جذبہ اللہ کے ہاں ہے، اس کی قدر ہے. انسان قربانی کرتا ہے اس کا گوشت خود کھا جاتا ہے. قربانی کی اگر اس کی کھال خود اپنے استعمال میں لا سکتا ہے تو اس کی بھی اجازت دے دی کہ تم اس کا بیگ بنا لو، جیکٹ بناؤ، کچھ بھی بناؤ، اپنے لیے کر سکتے ہو. اگر کسی غریب کو دے دو وہ بھی صحیح ہے. تو سارا یعنی قربان بھی خود کیا، کھا بھی خود لیا، لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہو گیا. تو تقوی اصل ہے قربانی کے اندر. یہ قربانی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. قربانی قربان سے ہے. قربان کہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا. تو اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو پہلی امتوں کے اندر بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر قربانی کا عمل تھا، لیکن کوئی خاص عمل نہیں تھا، بلکہ یہ حکم تھا کہ جو تمہیں پسند، تمہارے نزدیک پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دو، اس کو اللہ قبول کریں گے. لیکن اس جانور کی قربانی کو ذبح کرنے کا جو عمل ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاری ہے، اور یہ عمل اس وقت سے شروع ہوا ہے.
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. تو اپنے بیٹے سے مشورہ مانگا، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا. جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابا جان آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. یہ خواب کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اس سے بغاوت نہیں کروں گا. فلما اسلما وتلہ للجبین. قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو سجدے کے بل لٹا دیا. وتلہ للجبین. لیکن اللہ کو یہ جذبہ اتنا پسند آیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم، آواز آئی کہ اب تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. کیونکہ خواب کے اندر یہی دیکھا گیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. اب بدلہ کیا ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب بھی ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ بھی اللہ کے ہاں قبول. وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک بڑا فدیے کے طور پر ان کو جانور عطا کیا. وہ مینڈے کی صورت میں آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے، آج تک ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ جب ہم اس عمل کو کریں گے تو ہمیں بھی کچھ ثواب ملے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اب جانور کے جسم پر جو بال ہوں اس کو ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. میرے جسم پر بال ہوں وہ کم ہیں، ہمارے انسانوں کے جسم پر بال کم ہیں، ہم اپنے بالوں کو نہیں گن سکتے. تو جانور کا جسم تو پورے بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. مطلب کیا تھا کہ اللہ رب العزت اس قربانی کے بدلے میں اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ بکرے کو جسم پر یا بڑے جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ ان کے جسم پر اون ہوتا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، وہ اون تو زیادہ ہوتا ہے، کیا اس کے بدلے میں بھی ہمیں نیکیاں ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بدلے میں بھی تمہیں نیکیاں ملیں گی. تو یہ قربانی کا عمل ایک عظیم الشان عمل ہے جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہمیں. قرآن کریم کے اندر اس کے فضائل اور حدیث کے اندر اس کے فضائل کثرت کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے. لا شریک لہ، وہ اللہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں. اللہ کا حکم آ گیا میں اس پر عمل کرنے والا ہوں. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الکوثر کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. نماز بھی اللہ کے لیے، وانحر اور قربانی بھی کیجیے اللہ کے لیے کیجیے. تو فصلی سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے. جس طرح عید الاضحیٰ کی نماز واجب، اسی طریقے سے قربانی کا عمل یہ بھی واجب ہے. اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اتنے سارے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت کہ ان پیسوں کے بدلے میں ہم کسی اور کی مدد بھی کر سکتے ہیں. یہ سارا کا سارا پیسہ جو آپ
جانوروں کو ذبح کرنے میں لگا دیتے ہو، اس سے کوئی اور نیکی کا کام کر سکتے تھے، اس میں لگا دو۔ تو دین نام ہے اتباع کا۔ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، دین نام ہے اتباع کا، عقل کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اب ہمیں اس کے خلاف بہت سارے بظاہر فائدے نظر آتے ہوں، ہم نے اس پر نہیں چلنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو قربانی یہ ایک واجب عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس آدمی کے پاس گنجائش ہو قربانی کرنے کی، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے جان بوجھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ ایک تحدید ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تم ایک عمل جو اتنا عظیم الشان عمل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے کے علاوہ کوئی اور عمل اتنا پسندیدہ نہیں۔ آپ 1 لاکھ کا جانور خرید کے لے کر آؤ، اس کو ذبح کرو، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، بجائے اس کے کہ آپ 1 کروڑ روپیہ اس دن کسی غریبوں میں بانٹ دو اور قربانی نہ کرو، تو وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے، حالانکہ پیسے وہاں زیادہ ہیں۔ تو دین نام ہے اتباع کا۔ ان دنوں کے اندر اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ آپ نے قربانی ہی کرنی ہے تو قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے، کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو آپ نصاب سمجھیں۔ 6 شرطیں ہیں قربانی کی واجب ہونے کی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کافر پر قربانی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسلام کا حکم ہے تو مسلمانوں پر لازم ہوگی۔ نمبر 2، عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، کومے میں پڑا ہوا ہے، بے ہوشی میں ہے، وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں رہتا، جنون ہوتا اس کو، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہو۔ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ ہی کیوں نہ مال ہو۔ اور نمبر 4، مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، مسافر ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، اگر کرنا چاہے کر سکتا، منع نہیں ہے۔ تو مقیم کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، مسافر پر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے نمبر 5، صاحب یعنی نصاب کا مالک ہو، نصاب اس کا مالک ہو۔ اب یہ نصاب کیا ہے قربانی کا، اس میں عام طور پر لوگ جو ہے الجھتے ہیں کہ یہ نصاب کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دیکھیں، جو نصاب صدقۃ الفطر کا تھا وجوب کا، وہی نصاب قربانی کا ہے۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے پاس اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو یا ان میں سے تھوڑی سی چیزیں ہوں، ایسے آدمی پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کسی کے پاس اگر صرف سونا ہے تو وہ سونا کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف سونا ہے، تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے پاس۔ نمبر 3، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے۔ آج کل کا جیسے زمانہ چل رہا، ہم آج کل جو ہے زیادہ تر جو ہے پیسے عام طور پر ہوتے ہیں، رکھتے ہی نہیں ہیں گھروں کے اندر، تو اس وقت پھر پیسوں کی صورت میں نصاب سونے کو بنایا جائے یا چاندی کو؟ تو اس کو غور سے سمجھ لیں کہ پھر جو ہے باقی جو جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان سب میں نصاب چاندی کو بنایا جائے گا، سونے کو نہیں بنایا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس صرف نقدی پیسے ہیں، نقدی کیش پیسہ ہے اس کے پاس، خواہ وہ اپنی ملکیت میں ہو یا اس نے تجارت کی غرض سے لگایا ہوا ہو کہیں پیسہ، یا اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو، تمام صورتوں کے اندر اگر وہ پیسے کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، اور آج تقریباً جو ہے وہ 88,000 یا 90,000 کے قریب ہے، احتیاطاً 88,000 سمجھ لیں آپ اس کو، یعنی 88,000 روپے کیش کی صورت میں کسی کے پاس ہوں، خواہ وہ اپنے پاس ہیں یا کمیٹی جمع کروائی ہوئی ہے، جیسے کہ BC جمع کرتے ہم لوگ، اس صورت میں ہے، یا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، تمام صورتوں کے اندر اگر اتنے پیسے کسی کے پاس ہیں تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 4،
اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، کیش پیسے بھی نہیں ہے، البتہ اس نے دکان کے اندر سامان رکھا ہوا ہے جو بیچنے کی غرض سے رکھا ہے، مال تجارت، اب اس مال تجارت کی مالیت لگانی ہے کہ وہ کتنی ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ 4 شرطیں ہو گئی۔ نمبر 5، 5ویں صورت کہ ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، کیش پیسے بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس گھر کے اندر اتنا سامان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد۔ یہ ٹی وی یہ ضرورت سے زائد کہلاتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ٹی وی انسان کی ضرورت نہیں ہے، یا جو ہے انسان نے بہت سارے جو ہے کمبل بسترے خرید کر رکھے ہیں تاکہ کبھی رشتہ دار آئیں گے ان کے لیے استعمال کے لیے، رشتہ دار ابھی تک آئیں گے، اس نے خرید کر رکھے ہیں بہت سارے، جب تک وہ چیز استعمال میں نہیں ہوئے گی وہ ضرورت سے زائد کہلائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مکان اس نے خود اپنے رہنے کے لیے خریدا ہوا ہے، وہ خود رہتا ہے، دوسرا مکان پلاٹ اس نے خرید کر رکھا ہوا ہے، اب یہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اگرچہ اس نے مستقبل کے لحاظ سے بچوں کے لیے لے کر رکھا ہے یا جو ہے کوئی اور صورت ہے، تو یہ اس کی ضرورت سے فی الحال زائد ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس کی مالیت اتنی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 88,000 کے برابر بن جائے۔ یہ تو تھی ساری صورتیں جو ایک ہو، اگر ان میں سے ہر ایک تھوڑی تھوڑی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، آدھا تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا تھوڑے سے پیسے ہیں، یا کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، یا مال تجارت تھوڑا سا ہے، ان سب کو اگر مکس کیا، ہم نے ملایا کہ سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 88,000 کو پہنچتی ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی کے واجب ہونے کا نصاب ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ زکوٰۃ کا بھی یہی ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر اور اس کے اندر فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے اندر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے اندر سال کا گزرنا مال پر شرط نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ 10 ذی الحجہ جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر 13 ذی الحجہ 10 11 12 ذی الحجہ یہ مغرب سے پہلے تک اگر اتنی مالیت کا یہ آدمی مالک ہو جائے تو ایسے آدمی پر قربانی ہوگی۔ اگر آج ہے یا کل کا دن ہے، جیسے ان دونوں کے اندر تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، لیکن قربانی والے دن اس کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں تھا، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس دن قربانی کے دن سے لے کر جب تک قربانی کا وقت ہے اس وقت تک یہ اتنے مال کا مالک ہے یا نہیں، یہ چیز دیکھنی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پر زکوٰۃ کے اندر ہم نے ضرورت سے زائد چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوتا، ضرورت سے زائد چیز نہیں دیکھنی ہوتی، وہاں پر نصاب میں داخل نہیں کرنی ہوتی، یہاں پر جو ہے ضرورت سے زائد چیز کو داخل کیا جاتا ہے نصاب کے اندر۔ تو یہ 2 فرق ہے، تو قربانی ایسے آدمی کے اوپر کرنا واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، ایک گھر کا فرد اگر گھر کا بڑا سربراہ وہ قربانی کر لے تو عام طور پر یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی بھی ایک مستقل عمل ہے، عبادت ہے، جس طریقے سے نماز اور روزہ ہے کہ نماز جس طریقے سے ہر انسان کو اوپر فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ہر اس بندے پر فرض ہوئے گی جو صاحب نصاب کا مالک ہوگا۔ تو گھر کے اندر اگر 10 افراد رہتے ہیں اور سب کے سب صاحب نصاب ہیں، وہ 10 کے 10، تو ایک جانور اگر کوئی خرید کے لے کر آ جاتا ہے، گھر والے بڑا جانور خرید لیتے ہیں جس کے اندر صرف 7 افراد تک شریک ہو سکتے تھے، تو وہ 7 تک تو قربانی ہو جائے گی، باقی 3 افراد کی قربانی نہیں ہوگی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو ایک جانور پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگا جبکہ وہ گھر والے 7 افراد سے زیادہ ہوں۔ ہاں اگر گھر کے اندر افراد 7 یا اس سے کم رہتے ہیں، سب پر قربانی واجب ہے، تو ایک بڑا جانور خرید کے لے کر آئے اور سب کی طرف سے کر دیا تو وہ ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر شوہر قربانی کر لے تو سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح روزہ بیوی کے اوپر اپنا فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ شوہر کے اوپر اپنا فرض ہوتا ہے۔ بیوی اگر روزہ رکھ لے تو وہ شوہر کی طرف سے نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو ہے اگر شوہر قربانی کر لے تو اگر اس کے اوپر اپنی واجب تھی تو وہ اپنی ادا ہوگی، بیوی کے اوپر اگر الگ سے واجب ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہے صاحب نصاب کا مالک ہے، شوہر یا بیوی،
تو اب یہ کیا کہ شوہر مثال کے طور پر صاحب نصاب کا مالک، اس نے اپنی طرف سے کر لی، چونکہ بیوی کو اوپر تو واجب ہی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر بیوی کو اوپر واجب ہے، شوہر کو اوپر نہیں ہے، تو اب شوہر نے بیوی کی اجازت کے ساتھ یا بیوی نے شوہر کو کہا کہ قربانی خرید لیں، ایک قربانی کر لیں، اگر شوہر اپنے پیسوں کے ذریعے سے قربانی خرید کے لے کر آتا ہے اور بیوی کی طرف سے کرتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے دوست کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، والدین کی طرف سے کرنا چاہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ان جن کی طرف سے کی جا رہی ہے قربانی، ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر ان کے اوپر قربانی واجب ہے تو پھر اجازت لینا ضروری ہے، اجازت کے ساتھ قربانی کرے گا تو ان کے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، اب ان کے اوپر قربانی نہیں رہے گی۔ اگر وہ خود نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر جو ہے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی ہم ان کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے کر دی قربانی، تو اجازت لینے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرحومین کی طرف سے کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے اب یہ قربانی تو ہو جائے گی، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب تک آپ زندہ رہیں میری طرف سے ایک قربانی ضرور کرنی ہے آپ نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 جانور خریدا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈالیں، اسی طریقے سے صحابہ کے نام پر، اسی طریقے سے جو ہے بزرگوں کے نام پر، اپنے والدین کے نام پر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہ گئی کہ وہ جو حصہ جو گوشت ہے اس کا کیا کیا جائے، یہ بھی سمجھ لیں۔ تو دیکھیں کہ اگر جو ہے مرحومین نے آپ کو وصیت کی تھی فوت ہوتے وقت کہ میری طرف سے قربانی کرنا، وصیت کی تھی، والدین نے کہا تھا بیٹا میرے لیے جو ہے قربانی کرنا اس سال، اب والد کا انتقال ہو گیا، اگر وصیت کر کے وہ کیا ہے، آپ اس کی یعنی وصیت کے مطابق قربانی کر رہے ہیں، تو اب یہ گوشت آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ سارا کا سارا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ اور اگر آپ خود اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے لیے، کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اپنے والدین کو اس کا ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں، تو اب کر سکتے ہیں۔ اب یہ گوشت کیا کیا جائے، تو اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے کہ عام قربانی کا، آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس گوشت کو بھی فقراء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب آپ کے والدین کو پہنچے، لیکن اگر نہیں بھی کرتے، آپ خود بھی استعمال کر لیتے ہو تو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ قربانی کرنے سے ثواب پہنچانا تھا، وہ آپ نے ایک عمل کے ذریعے سے ثواب پہنچا دیا۔ اب یہ گوشت تقسیم کرنا یہ دوسرا عمل ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو بانٹیں، یہ خود اپنے استعمال میں رکھیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ضروری مسئلہ سمجھ لیں، ایام تشریق شروع ہونے والے ہیں، اور یہ ایام تشریق 5 دن ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ، 5 دن کے اندر تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں ہم، تو اس کو پڑھنا ہر مسلمان، وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اوپر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا علیحدہ بغیر جماعت کی نماز پڑھیں، ہر ایک پر جو ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے مرد اور عورت دونوں کو اوپر، لیکن مرد کو اوپر واجب ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز کے ساتھ پڑھے کہ اس کی آواز اس کے اپنے کانوں تک آ جائے، اور عورت جو ہے وہ گھر کے اندر پڑھے تو اتنی آواز کے ساتھ بس وہ اس تک محدود رہے، اس سے آگے نہ جائے۔ تو یہ ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ 9 ذی الحجہ جو کل شروع ہو رہی ہے، صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ، یعنی ایک دن قربانی سے پہلے سے شروع ہوئے گی، اور قربانی کا دن ہے 12 ذی الحجہ عصر مغرب تک، پھر اس کے بعد قربانی نہیں ہے۔ اس کے ایک دن تک جو ہے اگلے دن تک یہ عمل یعنی تکبیرات تشریق یہ پڑھی جائے گی، اور یہ بھی عمل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک جو جذبہ تھا اس کو یاد کرواتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا تو اس وقت فرشتے بھی حیران تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو فرشتوں نے حیرانگی کی صورت میں کہ یہ کتنی بڑی یعنی بات ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو فرشتوں کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی۔
جب یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز حضرت اسماعیل نے سنی تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ بھی ایک جو ہے تاریخ ہمیں یاد کرواتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب چیز انسان ہو، مال ہو، جان ہو، کچھ بھی ہو، یہ اللہ کے نام پر قربان ہے۔ اس قربانی سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس قربانی جو حضرات کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔